صبح کے آثار نمودار ہوئے تو ہم فرلینو پہنچ گئے۔ فرلینو قدرے گرم شہر ہے۔ شہر کے کاروباری علاقے میں خاصی بڑی بڑی عمارتیں تھیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ رہائشی علاقوں میں مکانوں کے گرد بڑے بڑے سایہ دار درخت لگے ہوئے تھے۔ اونچی اونچی جدید رہائشی عمارتوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ڈھلوان چھتوں والے مکان زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ انگور کی بیلوں کی بہتات تھی۔ ہوشن نے بتایا کہ فرلینو سوکھے ہوئے انگور برآمد کرنے میں شہرت رکھتا ہے۔ سرخ ٹائلوں کی چھت والے ہوٹل بیریومن میں ہم نے ایک کمرہ حاصل کیا اور ہلکا سا ناشتہ کرنے کے بعد ہوشنگ ایئرپورٹ چلا گیا تاکہ فلائٹ کے بارے میں معلوم کرائے۔ اس کے جانے کے بعد میں آرام کرنے لیٹ گیا۔ ہوشن تقریباً 10 بجے واپس آیا۔ اس نے شام 5 بجے تک کی فلائٹ سے میرے لیے سیٹ لے لی تھی۔ اس سے پہلے کی کوئی فلائٹ نہیں تھی، لیکن میں نے ہوشن کے چہرے پر کسی قدر سنسنی کے آثار دیکھے تھے اور پھر اس نے چند اخبارات نکال کر میرے سامنے ڈال دیے۔ میں سمجھ گیا کہ اخبارات میں میرے بارے میں تفصیل چھپی ہوگی۔ پہلے ہی اخبار نے طبیعت خوش کر دی تھی۔ آدھے صفحے پر اس کمرے کی حسین تصویر چھپی ہوئی تھی جسے میں نے ترتیب دیا تھا۔ چاروں لاشیں نمایاں نظر آ رہی تھیں اور اس کے ساتھ ہی میری تحریر کا عکس بھی موجود تھا۔ اس کے بعد خبر بھی پوری تفصیل سے تھی جس میں شہناز کا تذکرہ بھی تھا۔ دوسرے اخبارات نے بھی تصویر چھاپی تھی۔ صرف ایک اخبار تھا جو میری تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بڑی دلچسپ خبریں تھیں۔ ہوشن تو سنسنی کا شکار ہو گیا تھا، لیکن یہ تصاویر اور خبریں دیکھ کر میری روح تک خوش ہو گئی۔ میں نے کہا، ہوشن تم پریشان کیوں ہو میرے دوست؟ کافی پیو، آؤ۔ ان اخبارات کے مطالعے کے ساتھ کافی مزید لطف دے گی۔ ہوشن نے گہری سانس لی اور پھر وہ بھی مسکرانے لگا۔ اسلام کے بہادر جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان سننے کے لیے آپ ہمارے چینل سرات کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔ بولا، بڑے دل گردے کے مالک ہو علی، مان گیا۔ میں تو اس تشہیر کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا تھا۔ خیر، میں کافی منگواتا ہوں۔ ہوشن باہر نکل گیا اور میں نے اخبار اٹھا لیا۔ پاکستانی نوجوان نے مذہب سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے 4 نوجوانوں کو قتل کر دیا۔ اسکول آف میڈیسن کی مسلمان طالبہ کو اغوا کر کے قتل کرنے والے انتقام کا شکار ہو گئے۔ مختلف سرخیاں تھیں۔ ایک اخبار نے میرے بارے میں مکمل تفصیلات بڑی محنت سے جمع کی تھیں۔ اس نے لکھا تھا، پاکستان کے صوبے پنجاب کے رہنے والے اس نوجوان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک مذہبی شخص ہے۔ برکلی یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران ہمیشہ اسے ایک شریف نوجوان تسلیم کیا گیا ہے جو نہ کبھی شراب پیتا تھا نہ دوسری تفریحات میں حصہ لیتا تھا۔ اس کے گرد لڑکیوں کی بھیڑ بھی نہیں دیکھی گئی۔ اسے صرف تعلیم سے دلچسپی تھی۔ ایپرن ہال میں اس کا داخلہ ایک اتفاق کے تحت ہوا تھا جس کی تفصیل اس کے سکھ ہندوستانی دوست نے بتائی تھی۔ ایک مذہبی تقریر سے وہ مشتعل ہو گیا اور اس نے نہایت جرأت سے کام لیتے ہوئے وہاں جوابی تقریر کی، جس کے بعد مقتول نوجوان اور یہودی تنظیمیں اس کی دشمن بن گئیں۔ لیکن اس دشمنی کے اظہار کے لیے ایک انتہائی نامناسب طریقہ اختیار کیا گیا اور ایک مسلمان لڑکی کو اسکول آف میڈیسن کے ہاسٹل سے اغوا کر کے مجرمانہ حملہ کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ 4 مقتول نوجوان اس جرم میں شریک تھے جن کے لاتعداد شواہد مل گئے ہیں۔ لڑکی کو قتل کرنے کے بعد کسی نوکدار چیز سے اس کے بدن پر مقدس نشانات بنائے گئے تھے اور اس کی پیشانی پر لکھا گیا تھا، ایبرن ہال کے بڑبولے کے لیے پہلا تحفہ۔ یہ بڑبولا علی یار خان تھا۔ گویا اسے مشتعل کیا گیا اور مذہبی اشتعال اسی قسم کے حادثوں کو جنم دیتا ہے۔ پاکستانی نوجوان نے اس چیلنج کا بھرپور جواب دیا ہے۔ محکمہ پولیس کے خصوصی شعبے کے سربراہ مسٹر نوبل مارٹن نے کہا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اس نوجوان کو گرفتار کر لیں گے۔ انہوں نے سارے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ کافی آ گئی اور ہوشن نے 2 کپ بنا کر ان میں سے ایک مجھے پیش کیا۔ کافی پیتے ہوئے میں نے سارے اخبارات کھنگال ڈالے اور پھر گہری سانس لے کر انہیں یکجا کر دیا۔ میں نے کافی کے گھونٹ پیتے ہوئے کہا، روح خوش ہو گئی ہوشن۔ میں امریکی اخبار نویسوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے موقف کو کوئی اور رنگ نہیں دیا۔ ہوشن بولا، لیکن اتنی شہرت تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی علی۔ انہوں نے تمہاری تصویر بھی شائع کر دی ہے۔ میں نے کہا، سنو ہوشن، میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے زندگی سے پیار نہیں ہے۔ زندگی خدا کی امانت ہے۔ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، زندگی کی تمام تر دلچسپیوں میں حصہ لینا چاہتا ہوں، لیکن میرا موقف دوسرا ہے۔ اچانک میرے دل میں ایک جذبہ جاگا ہے۔ صہیونیت عالم اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ میں اپنا نام بھی دین کے محافظوں کی فہرست میں دیکھنے کا خواہش مند ہوں، اور اگر میری زندگی اس موقف کی نظر ہو جائے تو مجھے اس کا زیادہ افسوس نہیں ہوگا۔ وہ بولا، میں جانتا ہوں، میں سمجھ چکا ہوں، تم نے اس موقف کے لیے اپنا حسین مستقبل ختم کر دیا ہے۔ ہم دونوں دیر تک گفتگو کرتے رہے۔
پھر میں نے ہوشن سے کہا کہ وہ مجھے لکھنے کا سامان فراہم کر دے اور ہوشن نے تھوڑی دیر کے بعد اس کا بندوبست کر دیا۔ میں نے 2 خط لکھے، ایک اپنے دوست ہربنسی کے نام لکھا تھا جس میں نے اس سے معذرت کی تھی اور کہا تھا کہ میری زندگی کا رخ اسی دن بدل گیا تھا جب میں ایبرن ہال میں داخل ہوا تھا۔ اس کے بعد میں کسی قابل نہیں رہا تھا۔ میری روح کے سکون کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں مرتے وقت تک اسے یاد رکھوں، خدا کرے وہ میری وجہ سے کسی جنجال میں نہ پھنسے۔ دوسرا خط لوئیشی کے لیے تھا۔ اس کے لیے میں نے لکھا تھا، لوئیشی، جب تم مجھے رخصت کر رہی تھیں تو تمہاری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ان آنسوؤں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے اور زندگی میں اگر کبھی فرصت ملی تو ان کا تجزیہ کیا کروں گا۔ تمہارے اس قیمتی تحفے اور عظیم تعاون کے لیے شکر گزار ہوں۔ یہ دونوں خط میں نے ہوشن کو دیتے ہوئے کہا کہ ان میں سے ایک خط پر ہربنس کا پتہ لکھ کر پوسٹ کر دے اور دوسرا لوئیشی کو دے دے۔ ہوشن نے ایئرپورٹ پر آخری بار مجھے مسٹر جوشو سے ملاقات کی تاکید کی۔ ان کا پتہ میں نے ذہن نشین کر لیا تھا اور پھر میں رن وے کی طرف بڑھ گیا۔ لاس اینجلس کی فلائٹ آ چکی تھی اور اب روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میں پر اطمینان قدموں سے طیارے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے مسافر بھی میرے ساتھ تھے۔ چہرے کے میک اپ کی طرف سے مجھے کوئی خاص امید نہیں تھی۔ ایسے بے تکے میک اپ امریکی پولیس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، لیکن مجھے زیادہ پرواہ بھی نہیں تھی۔ یہی بے پرواہی میری معاون تھی۔ امریکی طیارے میں داخل ہونے کے بعد میں نے اپنی سیٹ سنبھال لی۔ میرے نزدیک ایک بہت موٹی امریکن عورت بیٹھی تھی جس کی آنکھیں اس کے موٹاپے کی وجہ سے کھلنے میں بہت دشواری محسوس کر رہی تھی۔ غالباً وہ سین فرانسسکو سے آ رہی تھی، اس لیے اس پر سکوت طاری تھا۔ جب میں اس کے قریب بیٹھا تو ایک لمحے کے لیے اس نے میری طرف نگاہ کی اور پھر کرسی کی پشت سے ٹک کر آنکھیں بند کر لیں۔ جرائم کی زندگی سے میرا کوئی واسطہ نہیں رہا تھا، البتہ قانون کی تعلیم کے لیے جرائم سے واقفیت ضروری ہے۔ جدید امریکن کتابیں میرے زیر مطالعہ رہی تھیں اور میں نے بڑے بڑے مجرموں کے طریقہ کار اور ان کی نفسیات کے بارے میں پڑھا تھا۔ ان میں سے کچھ ضروری چیزیں میرے کام آ گئیں۔ امریکن پولیس میری تلاش میں تھی۔ ممکن ہے اس جہاز میں کچھ ایسے لوگ سفر کر رہے ہوں جو کسی انتظامی محکمے سے تعلق نہ رکھتے ہوں لیکن اس کیس سے واقف ہوں اور اس سے دلچسپی بھی رکھتے ہوں۔ ان میں کچھ ایسی متجسس طبیعت کے لوگ بھی ہو سکتے تھے جو ان 4 نوجوانوں کے قاتل کی تلاش میں ہوں۔ اس لیے خود کو پرسکون رکھا جائے، کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جو اضطراری ہو۔ بچت کا یہی ایک طریقہ ہے اور میں نے اسی پر عمل کیا۔ میں ایک پروقار آدمی کی حیثیت سے سفر کرتا رہا۔ خوبصورت ایئر ہوسٹس سے 2-1 بار میری رسمی گفتگو ہوئی اور میں نے امریکن لہجے میں نہایت اطمینان سے اس سے بات چیت کی۔ بالآخر طیارہ ہالی ووڈ ایئرپورٹ پر اتر گیا، جہاں سے اسے لاس اینجلس روانہ ہونا تھا۔ بہت سے مسافر یہاں اترتے تھے۔ کسٹم وغیرہ کی چیکنگ معمولی تھی۔ اس کے بعد میں ایئرپورٹ سے باہر آ گیا۔ ایئرپورٹ کے بک سٹال سے میں نے شہر کا نقشہ خریدا اور اسے ہاتھ میں دبا کر تھوڑے فاصلے پر ایک ریستوران میں پہنچ گیا۔ ریستوران میں بیٹھ کر میں نے کافی طلب کی اور نقشہ سامنے کر لیا۔ یہ ایک چھوٹی سی نوٹ بک کی شکل میں تھا اور اس میں ہالی ووڈ کی ساری تفصیلات لکھی ہوئی تھی۔ اہم جگہوں، ہوٹلوں کے فون نمبر بھی لکھے ہوئے تھے۔ نہایت عمدہ نقشہ تھا اور اسے دیکھ کر پورا ہالی ووڈ سمجھ میں آ جاتا تھا۔ دنیا بھر کی فلمی دنیا کا سب سے بڑا مرکز، جہاں عظیم فلمی فنکار رہتے تھے۔ فلمیں دیکھنے کا شوق مجھے بھی رہا تھا۔ چند اداکار مجھے پسند بھی تھے، لیکن برکلے میں قیام کے دوران میں نے کبھی ہالی ووڈ آنے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ بہت سے طلباء یہاں خاصا وقت گزار چکے تھے۔ میں ریستوران کا بل ادا کر کے وہاں سے اٹھایا اور پیدل ہی چل پڑا۔ ایئرپورٹ سے کافی دور آ کر میں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور چل پڑا۔ شہر کی ایک مشہور شاہراہ پر میں اتر گیا اور فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ شاندار دکانیں، دفتروں کی بلڈنگز، سنیما گھر اور فلک بوس عمارتیں، لاتعداد مرد اور عورتیں رنگین قمیض اور سپورٹس جیکٹ میں ملبوس۔ خواتین زیادہ تر سلیک پہنے ہوئے تھیں۔ میں انہیں دیکھتا آگے بڑھتا رہا اور پھر بازار کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ فضا کوہر آلود ہو گئی تھی اور سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ گو میرے جسم پر سردی کا لباس تھا، لیکن اس کے باوجود موسم کچھ زیادہ ہی سرد تھا۔ ہالی ووڈ کے ہوٹلوں کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہاں کافی رش رہتا ہے اور بعض اوقات دن میں جگہ حاصل کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی میرے سامنے تھا اور پوری طرح رات ہونے سے قبل میں اپنے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کر لینے کا خواہش مند تھا۔ چنانچہ میں نے ٹیکسی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں اور پھر ایک ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میرے قریب آ کر رک گئی۔ اندر سے ایک سیاہ فام ڈرائیور اترا اور اس نے خوش اخلاقی سے دروازہ کھول کر سر جھکا لیا۔ کہاں چلوں جناب؟ میں نے کہا کسی عمدہ ہوٹل میں مجھے ایک اچھی رہائش گاہ درکار ہے۔ ڈرائیور نے کار سٹارٹ کرنے کی بجائے گردن موڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تصورات تھے۔ بولا، ہالی ووڈ میں پہلی بار تشریف لائے ہیں جناب؟ میں نے کہا ہاں، کیوں؟
बोला दरअसल हुकूमत और शहरी इंतजामिया ये फैसला नहीं कर पाई कि हॉलीवुड में होटलों की तादाद कितनी है। हर तीसरे माह एक नया होटल तामीर होकर काम शुरू कर देता है, लेकिन उसके बावजूद होटलों की कमी पूरी नहीं होती। मुझे यकीन है कि इस वक्त आपको किसी होटल में कमरा नहीं मिल सकेगा। मैंने परेशानी से कहा, क्या वाकई? ये तो बड़ी मुश्किल पेश आ गई। वो बोला, आप जैसे मौजूद लोग कैंपिंग में भी कयाम नहीं कर सकते और फिर इस वक्त तो वहाँ भी मुश्किलात पेश आएंगी। मैंने पूछा, वहाँ क्या मुश्किलात हैं? बोला, बेशुमार। चूंकि रात हो चुकी है इसलिए इस वक्त कोई आपकी मदद नहीं करेगा, अलबत्ता मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। मैंने कहा, जरूर दो, मैं हॉलीवुड में अजनबी हूँ। बोला, आप इस वक्त सनसेट की गोदर स्ट्रीट चलें और वहाँ किसी शबीना रेस्टोरेंट में रात गुजार लें। सुबह आपको होटल की तलाश में आसानी होगी और मुझे यकीन है कि दिन में कहीं न कहीं जगह मिल जाएगी। मैंने पूछा, दिन में जगह क्यों मिल जाएगी? बोला, सुबह को अक्सर लोग कमरे छोड़ते हैं, वो भी आम किस्म के छोटे होटलों में। बड़े बड़े होटलों में तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ तो उमूमन ट्रंक कॉल पर कमरे बुक करवाए जाते हैं। बाहर से आने वाले पहले से अपना नाम वेटिंग लिस्ट पर छोड़ देते हैं और कमरा मिल जाने के बाद ही हॉलीवुड का रुख करते हैं। मैंने कहा, ठीक है दोस्त, जैसा तुम्हारा मशवरा वहीं चलो। वैसे गोदर स्ट्रीट तो शायद स्टूडियोज की सड़क है। वो बोला, हाँ। स्याफाम टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी और चूंकि वहाँ दिन रात फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, इसलिए वहाँ जितने होटल हैं वो दिन रात खुले रहते हैं और उनमें खूब हुजूम होता है, क्योंकि लोग अपने महबूब अदाकारों का इंतजार करते हैं। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ड्राइवर ने जवाब दिया, मार्लिनो। मैंने कहा, मिस्टर मार्लिनो, चूंकि हॉलीवुड में तुम मेरे पहले मुलाकाती हो इसलिए मैं तुमसे मदद की दरखास्त करता हूँ। क्या तुम मेरे लिए किसी रिहाइश का बंदोबस्त कर सकते हो? वो बोला, आप यकीन करें जनाब, इस वक्त मुमकिन नहीं। कल सुबह मैं जाती तौर पर कोशिश करके आपके लिए कोई ना कोई बंदोबस्त कर दूंगा, उसने माजरत करते हुए कहा था। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन कल सुबह कहाँ मुलाकात होगी? वो बोला, रात आप शेरर में गुजारें, सुबह को मैं शेरर पहुंच जाऊंगा और वहां से आपको ले लूंगा। मैंने कहा, तुम्हारा शुक्रिया मार्लिनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मार्लिनो खामोशी से ड्राइविंग करता रहा और थोड़ी देर के बाद टैक्सी गोदर स्ट्रीट पहुंच गई। सड़क के किनारे दिन निकला हुआ था। बेशुमार अफराद चलते फिरते नजर आ रहे थे। उनके जिस्मों पर काउबॉय लिबास थे, सरों पर मखसूस हैट पहने वो अकड़ते फिर रहे थे। उतनी ही तादाद में लड़कियां थीं। उनके चेहरे मेकअप की वजह से बिल्कुल मसनूई लग रहे थे। उनमें से बेशतर मर्द और लड़कियां डिनर स्टॉल पर खड़े हुए थे। वो कुछ न कुछ खा पी रहे थे। गालिबन रात को उन्हें शूटिंग में हिस्सा लेना होगा। मार्लिनो ने मुझे एक खूबसूरत तर्ज के बने हुए रेस्टोरेंट के सामने उतार दिया। ये शेरर है और यहाँ दिन और रात की कोई तमीज नहीं होती। मैंने कहा, शुक्रिया मार्लिनो, मैं सुबह को तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने मार्लिनो को अच्छी खासी रकम बतौर टिप दी, जिसे उसने जेब में डाल दिया और सुबह का वादा करके रुखसत हो गया। मैंने गहरी सांस ली और शेरर में दाखिल हो गया। बाहर खड़े होकर खाना खाने वाले ज्यादातर एक्स्ट्रा रोल करने वाले लड़के लड़कियां थे, जिनकी इस्तिताअत उतनी नहीं होगी कि वो शेरर में खाना खा सकें, लेकिन अंदर काफी रश था। लातादाद मेजें भरी हुई थीं और तरह तरह के लोग नजर आ रहे थे। कोई नेपोलियन के मेकअप में था और कोई कदीम रोमन शहजादा नजर आ रहा था। दुनिया ही बदली हुई थी। बहुत से ऐसे थे जो इन लोगों को देखने के लिए ही आए थे। खासा शोरो शर का माहौल था और वहाँ सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। मैंने एक मेज संभाली और चंद साथ के बाद वेटर मेरे सर पर आकर मुसल्लत हो गया। मैंने कहा, मैं उम्दा खाना खाना चाहता हूँ, लेकिन उससे कबल मेरे एक सवाल का जवाब दो। उसने गर्दन झुकाकर कहा, जनाब। मैंने कहा, मैं रात भर यहाँ रुकूंगा, तुम लोगों को एतराज तो नहीं होगा? वो बोला, हरगिज नहीं जनाब, आप कल दिन भर भी इसी मेज पर बैठे रहेंगे तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। मैंने कहा, बस शुक्रिया, यही मालूम करना था। वो बोला, खाने के लिए हुक्म फरमा दें। उसने मेन्यू मेरे सामने रख दिया और मैं उस खूबसूरत किताबचे की वर्क करदानी करने लगा। फिर मैंने उसे चंद खाने नोट करवा दिए और वेटर अदब से गर्दन झुकाकर चला गया। थोड़ी देर के बाद उसने खाना मेरे सामने चुन दिया था। उस माहौल से मुझे घबराहट हो रही थी। इतना शोर, इतना हंगामा मेरा ज़हन कबूल नहीं कर रहा था। मैं अगर चाहता तो जोशू को इत्तला कर सकता था। जाहिर है इतनी जल्दी तो जोशू को इत्तला नहीं पहुंच सकती थी। अगर मैं उसके पास पहुंच जाता और वो मुझे कबूल न करता तो सुबह होती। मैं उसकी मदद जरूर लेना चाहता था, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूरी था। मैंने खाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे जहन में किसी कदर परेशानी थी, इसलिए रग़बत से नहीं खा सका। खाने के बाद मैंने कॉफी तलब की। खुशशक्ल लड़कियां मेकअप में लुथड़ी हुई ज्यादा दिलकश नहीं नजर आ रही थी। सादगी चीज ही दिलफरेब है। मेरे अलावा दूसरे बहुत से ऐसे लोग थे जो सिर्फ फिल्मी अदाकारों को देखने के लिए यहाँ आए थे। कॉफी से फारिग हुआ ही था कि एक नौजवान जोड़ा कोई खाली जगह न देखकर बेतकल्लुफी से मेरी मेज के गिर्द पड़ी हुई कुर्सियां घसीट कर बैठ गया। उन्होंने बियर तलब की और वेटर ने बियर के 2 जग लाकर उनके सामने रख दिए।
انہوں نے میرے وجود کو یکسر نظر انداز کر دیا اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ دونوں کسی جاسوسی فلم میں کام کر رہے تھے اور فلم ہی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ تقریباً پون گھنٹے ہی وہ وہاں بیٹھے اور پھر اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ فلمی صنعت کا ماحول ہر جگہ یکساں ہے۔ یہاں میری طبیعت گھبرا رہی تھی۔ سکون نام کی کسی شے کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آئندہ کے بارے میں بہت سے خیالات میرے ذہن میں تھے، لیکن یہ بے سکون جگہ ممکن ہے کل اس سے نجات مل جائے۔ رات تو کسی نہ کسی طرح گزارنی ہی ہے۔ ہالی ووڈ کی اس الجھن کے بارے میں مجھے معلوم ہی نہیں تھا، لیکن اب اندازہ ہو رہا تھا۔ در حقیقت یہ عظیم فلمی شہر ایسی ہی ہنگامہ آرائی کا مرکز ہونا چاہیے تھا۔ ہالی ووڈ وہ شہر ہے جس نے بہت سے گمنام لوگوں کو فلم سٹارز کی حیثیت سے عالمی شہرت سے ہمکنار کر دیا اور بہت سوں کی امیدوں کو خود میں دفن کر لیا۔ میں نے ایک اچٹتی سی نگاہ قرب و جوار میں ڈالی۔ رات کیسے گزرے گی؟ کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے، لیکن کیا؟ دفتن میری نگاہ ایک طرف اٹھ گئی اور ایک لمحے کے لیے میرے اعصاب میں اینٹھن پیدا ہو گئی۔ نہ جانے کیوں میں نے پہلے ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا۔ 3 اسسٹنٹ پولیس آفیسر تھے اور ان کے ساتھ ایک شاندار صحت کا مالک سرخ و سفید انسپکٹر تھا۔ تینوں بیئر پی رہے تھے۔ اسی وقت پولیس انسپکٹر نے مجھے دیکھا اور میں نے محسوس کیا جیسے وہ چونک پڑا ہو۔ ایک سیکنڈ کے اندر میرے ذہن میں خطرے کا احساس جاگ اٹھا۔ امریکن پولیس بہت ایڈوانس ہے۔ ممکن ہے میری تصویر ٹیلی ویژن پر پیش کر کے میرے بارے میں اعلان کر دیا گیا ہو۔ یہ ہلکا سا میک اپ میری شخصیت چھپانے کی کامیاب کوشش نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ علی یار خان، گڑبڑ ہو گئی۔ پہلے ہی مرحلے میں پولیس تمہاری طرف متوجہ ہو گئی ہے اور اس بے ہنگم اور پرشور جگہ، اس اجنبی شہر میں کچھ کرنا بے حد مشکل کام ہوگا۔ سرخ و سفید پولیس انسپکٹر نے میری میز پر دونوں ہاتھ رکھ دیے، جھکا اور اس کی آواز ابھری۔ مجھے انسپکٹر نک کارنر کہتے ہیں، جوان آدمی۔ یہ مونچھیں میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر میری مونچھیں میری ناک کے نیچے سے اکھاڑ دیں اور میں نے سرد انداز میں گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ پھر میری نگاہیں اس کے ہولسٹر میں لگے پستول پر پڑی۔ دوسرے لمحے اس نے پستول نکال کر اس کا رخ میری طرف کر دیا۔ پستول کی نالی میری پیشانی کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ چند ساتھ کے لیے میرے حواس معطل ہو گئے۔ عملی زندگی میں مجھے صرف چند لمحات ملے تھے جو میری تکمیل آرزو کے لیے ناکافی تھے۔ میں تو ابھی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تو ابھی طلب کی پہلی ہی سیڑھی پر قدم رکھا تھا۔ میری تو خواہش تھی کہ کرۂ ارض پر پھیلے ہوئے تمام دشمنان دین کی زندگیوں کا خاتمہ کر دوں تاکہ کل روز حساب میرا وجود دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہے۔ لیکن افسوس تقدیر نے مجھے اب تک یہ موقع فراہم نہیں کیا تھا۔ میری تمناؤں کا غنچہ ناشگفتہ وقت سے پہلے ہی باد خزاں کے تند جھونکوں کا شکار ہو گیا۔ نہیں میرے معبود، ابھی نہیں۔ ابھی تو میں ایک تناور درخت بننا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میری ہر شاخ کے نیچے دنیا کے سارے مظلوم وقت کے جھلسانے والے سورج کی شعاؤں سے بچنے کے لیے پناہ لیں اور میں ان کے تپتے ہوئے جسموں کو کیف اور ہواؤں سے ہمکنار کروں۔ پستول کی نال آہستہ آہستہ میری پیشانی سے چپک گئی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔